بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے قیام پاکستان۔ آج کا ٹاپک ہے برصغیر پاک و ہند میں برطانوی استعمار اور اس کے مقاصد اور پالیسیاں۔ برصغیر میں یورپی تاجروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں مقامی حکمران اپنی نااہلی اور فوجی قوت کی کمزوری کی بدولت پرتگالیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے پرتگالیوں نے بھارت اور اس کے ارد گرد کے ساحلی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں بہت ظلم و ستم کیے، لوٹ مار کا بازار گرم کر کے خوب دولت سمیٹی۔ پرتگالیوں کو دیکھا دیکھی برطانیہ کے انگریز بھی تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے، اسی طرح وہ تجارت کو بڑھاتے ہوئے درباروں تک پہنچ گئے۔ سر تھامس رو نے کچھ وقت اس وقت کے مغل بادشاہ جہانگیر کے ساتھ گزارا اور ان سے تجارت کے لیے کچھ مراد حاصل کی، اور یوں انہوں نے ہندوستان میں مغل بادشاہ جہانگیر کی اجازت سے ایک کمپنی قائم کی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے انگریزوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا اور ہندوستان پر قبضہ جمانے کے منصوبے بنانے لگے، اور یوں انگریزوں نے مقامی حکمرانوں کی کمزوری اور ناچاکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سازشوں سے برصغیر کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اسی طرح انگریزوں نے اودھ اور بنگال پر بھی قبضہ کر لیا، اور 1799 کی لڑائی میں سلطان ٹیپو کو شہید کر کے میسور پر بھی انگریزوں نے قبضہ جما لیا۔ ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 میں آزادی کی جنگ لڑی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انگریزوں نے اس جنگ کے بعد مسلمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور یوں انگریزوں نے پورے ہندوستان، پورے برصغیر پر قبضہ جما لیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ہندوستان پر قبضہ جمانے کے بعد برطانیہ نے کون سی پالیسیاں بنائیں اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے چند بااثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک انتظامیہ بنائی تاکہ حکومت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ملک کو صوبوں اور مختلف ضلعوں میں تقسیم کر دیا اور ان پر خان اور ذمہ دار مقرر کیے، اور ساتھ تعلیمی نظام کو ایسا بنایا کہ جدید علوم سے روشناس ہو کر ایک ایسا گوہر تیار کرنا تھا جس کے ساتھ مل کر انگریز لمبے عرصے تک حکومت کر سکے۔ مختلف اسکول اور کالجز کھولے گئے، مگر ان تعلیمی اداروں میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ بڑے طبقے کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے کھولے گئے جبکہ غریب طبقے کے لیے چھوٹے سے ادارے کھولے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو گیا۔ انگریزوں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان کے معاشی نظام پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان کی صنعتوں کو ترقی نہیں دی، بلکہ یہاں کے خام مال کو دوسرے ممالک میں بیچ کر وہاں کے تیار مال درآمد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صنعتی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکا اور عوام کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انگریزوں نے نسلی امتیاز پیدا کیا تھا، وہ کبھی بھی ہندوستانی معاشرے کا حصہ نہیں بنے۔ انگریزوں نے اپنے آپ اور ہندوستانیوں کے درمیان بڑا فاصلہ رکھا، اپنے لیے الگ ہوٹل اور کلب قائم کیے جن میں ہندوستانیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستانیوں کی نفسیات بری طرح متاثر ہوئی۔